بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم گریڈ 4 کے اسلامیات کے سبق نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ صفحہ نمبر 16 پہ دیکھیے بچوں، اس سے پہلے ہم نے پڑھا وضو کرنے کا طریقہ، اور یقیناً آپ کو وضو کرنے کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ کیسے وضو کیا جاتا ہے اور ہمیں طہارت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اب اگلے لیسن کے اندر ہم نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس میں اس سبق کے پڑھنے کا مقصد ہماری نماز کی اصطلاحات اور پڑھنے کا طریقہ ہے، جو کہ ہمیں آنا چاہیے۔ آپ سب بچوں کو آنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب دی جائے۔ تو بچوں، نماز وہ فرض عبادت ہے جس کے ذریعے ہمیں ذہنی، جسمانی اور روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو بچوں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 2 رکعت نماز فرض کس طرح ادا کی جاتی ہے۔ پکچر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ کھڑا ہے اور نیت کر لی ہے۔ نیت کیسے کی جاتی ہے؟ نیت کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ بچوں، جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو پہلے دل میں اس کام کا ارادہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت کی جاتی ہے، یعنی ہم دل میں اس بات کا ارادہ کرتے ہیں اور نماز سے بھی ہم اس کا اقرار، اور زبان سے بھی ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے۔ نیت کر کے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ بچوں، جب ہم یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک کھڑا کرتے ہیں، تو اس عمل کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اور تکبیر تحریمہ میں ہم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو کو چھو رہے ہوں۔ غور سے سنیے نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کو فالو کیجئے، اس کی پریکٹس بھی کیجئے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم دونوں ہاتھ باندھ کر قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اگلی پکچرز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ قیام کے لیے کھڑا ہے۔ قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ قیام میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب ثنا کیا ہے؟ ثنا ایک دعا ہے، اسے ثنا کہا جاتا ہے۔ اور ثنا کیا ہے؟ وہ ایک دعا ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے تعریف اور بڑائی۔ پھر ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھی جاتی ہے، جیسے سورہ اخلاص پڑھ لی، سورہ ناس پڑھ لی یا سورۃ الفلق پڑھ لی آپ نے۔ اس کے بعد دیکھو بچوں، اگلے ایکشن میں رکوع کے لیے آپ کو پکچرز میں دکھایا گیا ہے کہ رکوع کیا جا رہا ہے۔ دونوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع کرتے ہیں۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنے کو رکوع کہتے ہیں۔ بچوں، رکوع میں ہم اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر گھٹنوں کو پکڑ کر اس طرح جھکتے ہیں کہ ہماری کمر اور گردن ایک سیدھ میں ہو جائے، اور پھر 3 بار یہ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ میں اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ بچوں، رکوع میں ہم خود کو اللہ کے آگے عاجز اور کمتر مانتے ہوئے اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، اسے قوما کہا جاتا ہے۔ رکوع کر کے دوبارہ سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سمی اللہ لمن حمدہ۔ اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ یقیناً آپ پڑھتے ہوئے اس کو انجوائے بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی آپ کو پتہ چلا گا کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم الشان، اور اتنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سیدھا کھڑے ہونے کے بعد آپ نے دیکھیں، سیدھا کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔
اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ سجدہ کرتے وقت ہم پہلے ناک پھر ماتھا زمین پر رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی کوہنیاں زمین سے، ہماری کوہنیاں جو ہیں وہ زمین سے اٹھی ہوتی ہیں۔ سجدے میں ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتے ہیں۔ اگلی پکچرز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قعدہ ہو رہا ہے، 2 مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ قعدہ میں دونوں گھٹنے موڑ کر بیٹھتے ہیں اور تشہد یعنی التحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بچوں یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث بتاتی چلوں کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ باقاعدگی سے باجماعت نماز ادا کرنے والا جنت میں جائے گا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور تشہد کے بعد درود ابراہیمی یا کوئی دعا پڑھی جائے۔ درود ابراہیمی آپ جانتے ہیں ہم سب مسلمان پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بچوں اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد بچوں سلام پھیرا جاتا ہے، پہلے رائٹ پھر لیفٹ، یہ نماز کا آخری حصہ ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد ہم سیدھے اور پھر الٹے کندھے کو دیکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، اور نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ بچوں دعا سلام کے آخر میں مانگی جاتی ہے۔ دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز خواہشات اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ بچوں یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا کہ نماز کے آخر میں ہم دونوں کندھوں پر موجود جن فرشتوں کو سلام کیا جاتا ہے ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ وہ فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ اور بچوں دوسری بات آپ کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ فجر کی نماز میں فرض سے پہلے سنتے ادا کرنا لازمی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے دعا کے بارے میں کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے وہ ضرور جہنم میں جائیں گے۔ سورہ مومن قرآن کے اندر لکھا گیا ہے، اس لیے جہنم کی آگ سے اگر بچنا ہے تو بچوں نماز قائم کرنی ہے۔ دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے جس شخص کو دعا مانگنے کی توفیق ملی اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ آپ نے یہ نماز کا ارادہ کرنا، دونوں ہاتھ ہی پورا آپ نے ایک نماز کا چارٹ بنانا ہے کہ نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے، کھڑے ہو کے کیا پڑھا جاتا ہے، بیٹھ کے کیا پڑھا جاتا ہے، سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے، رکوع میں کیسے کیا جاتا ہے، اور وہ آپ نے پورا چارٹ یہاں پہ بنانا ہے۔ اور نیچے ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں، سوالات کے جوابات ہیں، اور وہ آپ نے اپنی جوابی کاپی میں خوبصورت لکھائی میں لکھنے بھی ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور نماز کا پورا طریقہ، اس کی ترتیب، اس کے فرائض، یہ سب آپ نے مکمل طور پر یاد کرنے ہیں اور پھر نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز چھوڑ دی وہ دین سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو بچوں سوال ہے ہمارا کہ والدین کی مدد سے نماز سے متعلق 2 قرآنی آیات کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے اور 2 حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنی ہے۔ لیسن کے اندر آپ کو نماز سے متعلق قرآنی آیات اور احادیث پڑھا دی گئی ہیں، وہ آپ نے اپنی خود اسٹڈی کر کے اپنی جوابی کاپی میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2، نماز پڑھنے کے 2 فوائد آپ نے بیان کرنے ہیں، نیچے خالی جگہ دی گئی ہیں، ان کو آپ نے خود فل کرنا ہے۔ نیت کا مطلب ہے ڈیش کرنا، ڈیش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، ثنا کے بعد سورہ ڈیش اور پھر کوئی ایک ڈیش پڑھتے ہیں۔ بچوں آج آپ نے نماز کی ادائیگی کا طریقہ اور نماز کی باقاعدہ آپ کو مشق بتائی گئی۔
نماز کے اندر پڑھی جانے والی تمام دعائیں مثلاً ثنا، اتحیات، درود ابراہیمی اور آخر کی دعا وغیرہ سب آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، اور ہر بچے کو نماز کا الگ الگ طریقہ پوچھا جائے گا۔ اور اب انشاءاللہ آپ کو نماز پڑھنے کا بھرپور طریقہ یاد بھی ہو جائے گا، اور آپ نے اس کی مکمل طور پر پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اپنے جب اسکول اوپن ہوگا تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے یہ لیسن پڑھنے کے بعد کس کس نے نماز کو قائم کیا، اور نماز کی باقاعدہ رکھتے سنتے، اور اس کی ساری یہ جو نماز کے اندر کی دعائیں ہیں یہ ساری زبانی سنی جائیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔